دنیا کی سپر پاور کا تاج کس کے سر سجے گا؟ مارکا فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ امریکی صدارتی انتخابات ایوان نمائندگان سینٹ کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 195 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، کملا ہیرس 117 الیکٹورل ووٹس حاصل کرنے میں کامیاب۔ امریکی میڈیا کے ایگزیکٹ پول جائزوں کے مطابق 19 ریاستوں میں ٹرمپ جیت گئے، 13 ریاستوں میں کملا کامیاب ہو گئیں۔ ٹیکساس، انڈیانا، کنیکٹیکٹ، ویسٹ ورجینیا، ٹینیسی، ساؤتھ کیرولینا، الاباما، فلوریڈا، آرکنساس، لوئزیانا، اوکلاہوما، کنساس، اوہایو، وائیومنگ، ساؤتھ ڈکوٹا، نارتھ ڈکوٹا، مزوری، اوکلاہوما، مسیسپی، نبراسکا میں ٹرمپ جیت گئے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، مین، نیو ہیمپشائر، میری لینڈ، میساچوسیٹس، ورماؤنٹ، ڈیلاویئر، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا، ڈی سی، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ، روڈ آئلینڈ، ایلینوائے، کولوراڈو اور میں کملا ہیرس ٹرمپ کو پچھاڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ پینسلوینیا، مشیگن میں کملا ہیرس ٹرمپ سے آگے۔ امریکن پاکستانی مسلمان بھوجانی مسلسل دوسری بار رکن ایوان نمائندگان منتخب۔ ایوان نمائندگان کے انتخابات میں ریپبلکن 99 ڈیموکریٹس 59 نشستوں پر کامیاب ہو گئے۔ سینٹ میں ریپبلکن کی 44، ڈیموکریٹس کی 33 نشستیں ہو گئیں۔ فلیلڈیلفیا کے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا۔ صدارتی انتخابات کے لیے امریکہ کی متعدد ریاستوں میں پولنگ کا وقت ختم، باقی ریاستوں میں ووٹنگ کا عمل جاری۔ الاسکا میں مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے تک پولنگ جاری رہے گی۔ امریکہ میں ووٹرز کی لائنیں، واشنگٹن سے فلوریڈا تک ووٹنگ۔ 50 ریاستوں میں 6 ٹائم زونز۔ وقت کا نظام مختلف ہونے کے سبب پولنگ کا آغاز اور اختتام مختلف اوقات میں ہوگا۔ 24 کروڑ ووٹرز میں سے 16 کروڑ اپنے پسندیدہ امیدوار کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے۔ ارلی ووٹنگ میں تقریباً 8 کروڑ شہری ووٹ ڈال چکے۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار۔ 435 ارکان نمائندگان، 33 سینیٹرز اور 11 ریاستوں کے گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا۔ صدارتی انتخابات پر سیکیورٹی ہائی الرٹ، نیشنل گارڈز بھی اسٹینڈ بائی۔ کیپٹل ہل، وائٹ ہاؤس، کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کے باہر حفاظتی بار لگا دی گئی۔ ٹرمپ آج رات پام بیچ میں مہم واچ پارٹی کریں گے۔ کملا ہیرس ہارورڈ یونیورسٹی میں الیکشن نائٹ پارٹی میں شرکت کریں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا کے علاقے پام بیچ میں ووٹ کاسٹ کر دیا۔ ان کے ہمراہ اہلیہ میلینا ٹرمپ اور بچے بھی تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں الیکشن فیئر ہوں تو ہار تسلیم کرنے والا پہلا شخص ہوں گا، ایسا کہا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہار گیا تو آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، وہ پاگل ہیں۔ ووٹ 2 سے 3 دن میں گننے کی کوئی وجہ نہیں۔ اتنی تاخیر ہو رہی ہے تو اتنے قیمتی کمپیوٹرز رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں صرف غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ہوں۔ کملا ہیرس نے ووٹرز کے نام پیغام میں کہا کہ آج الیکشن میں اپنا حصہ ڈالنے کا آپ کے پاس آخری دن ہے۔ ووٹنگ کا وقت ختم ہونے سے قبل ہر ایک ووٹر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ دروازہ کھٹکھٹائیں، ووٹرز کو کال کریں، اہل خانہ اور دوستوں تک پہنچیں۔ ہم مل کر عظیم کہانی کا نیا باب لکھیں گے۔ آپ کا ووٹ آپ کی آواز اور آپ کی آواز آپ کی طاقت ہے۔ ہم امریکہ سے محبت کے باعث ووٹ کریں گے کیونکہ ہم امریکہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وقت ہے اپنی آواز سنیں۔ الیکشن میں بہت سخت مقابلہ۔ ڈیموکریٹک امیدوار برائے نائب صدر ٹم والز کہتے ہیں ہیرس سے زیادہ کوئی صدر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ نتائج آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، سب کو مطمئن اور پرسکون رہنا چاہیے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار 7 سوئنگ سٹیٹس ادا کریں گی۔ سب نظریں ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولینا، پینسلوینیا اور وسکونسن پر لگ گئیں۔ سب سے بڑی ریاست پینسلوینیا میں 19 الیکٹورل ووٹ، جارجیا اور شمالی کیرولینا میں 16 ووٹ، مشیگن میں 15، ایریزونا میں 11 الیکٹورل ووٹ، وسکونسن میں 10 اور نیواڈا میں 6 ووٹ۔ ڈیموکریٹس نے 2020 میں ایریزونا ریاست کی حمایت سے صدارت حاصل کی۔ جارجیا کے سیاہ فام ووٹرز ڈیموکریٹ سے مایوس۔ مشیگن کے عرب نژاد پاکستانی اور امریکی بھی ٹرمپ کے حامی، ڈیموکریٹس کے گڑھ۔ نیواڈا میں اس بار سخت مقابلہ متوقع۔ امریکی صدارتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں خرابی کی شکایات۔ پینسلوینیا کی کیمبریا کاؤنٹی میں سافٹ ویئر خرابی، بیلٹ سکیننگ میں خلل، عدالتی حکم پر پولنگ کا وقت بڑھا دیا گیا۔ کمیشن کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں سافٹ ویئر کی خرابی ہوئی۔
امریکہ کے عام انتخابات میں کئی امریکی پاکستانی بھی امیدوار ڈیموکریٹک ٹکٹ پر ٹیکسس سے مسلمان لالانی اور سلمان بھوجانی، مشیگن سے عائشہ فاروقی، نیو یارک سے ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان امیدوار، پنسلوینیا سے ڈیموکریٹ ٹکٹ پر مریم سبھی امیدوار، کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پنسلوینیا میں مقابلہ ہوگا، ٹیکسس میں ڈیموکریٹ سے نبیل شیخ اور ریپبلکن کے نئے امیدوار علی شیخانی کے درمیان مقابلہ۔ سپریم کورٹ میں پہلی بار 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل، جسٹس امین الدین سربراہ۔ اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 5-7 سے کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے قائم کردہ آئینی بینچ میں 3 صوبوں سے 2 ججز شامل۔ خیبر پختونخوا سے صرف جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی بینچ میں شامل، پنجاب سے جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک، بلوچستان سے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے آئینی بینچ کے قیام کی مخالفت کی۔ بینچ کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان شامل، پاکستان بار کونسل کے اختر حسین، سینیٹر فاروق ایچ نائک، رکن قومی اسمبلی آفتاب احمد، روشن خورشید شامل اور جسٹس امین الدین خان کا بھی بینچ کے حق میں ووٹ۔ آئینی بینچ کی تشکیل 2 ماہ کے لیے کی گئی۔ اقلیتی ممبر چیف جسٹس کو ہی آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتے تھے۔ اختلاف کرنے والے ممبر کی رائے تھی فل کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں ہونا چاہیے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن اختر حسین کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا کام آئینی بینچ کے لیے ججز کی نامزدگی کرنا۔ بینچ کے لیے ججز کی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کرے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس، سینئر جج جسٹس امین الدین ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی کورم پورا نہ ہونے والی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آئینی بینچ 2 مہینے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ 2 مہینے بعد آئینی بینچ میں نئے ججز سامنے آئیں گے۔ کچھ قوتیں بانی پی ٹی آئی کو باہر بھجوانا چاہتی ہیں۔ عالمی قوتوں کو دباؤ ڈالنے کا کہا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پناہ دینے کے لیے ایک ملک تیار۔ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں ٹرمپ کامیاب ہوا تو بانی جیل سے باہر ہوں گے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی نے اکتوبر کے بعد کے لیے جو دعوے کیے تھے کسی حد تک درست تھے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں، جس آئینی بحران کی نشاندہی کرتا تھا 2 بندوں کا خط، وہی ماحول بنانے کی کوشش۔ خط والے پارلیمنٹ کا مانیٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی نے سازش کا ہوم ورک کر لیا تھا، عدلیہ کے افراد بھی شامل تھے۔ آئینی ترمیم کے لیے مختلف جماعتوں کے پاس جانا پڑا۔ جب پہلی بار ترمیم کی کوشش کی تو نمبرز پورے نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کے لیے کوئی کتاب لکھوں۔ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ کبھی ڈیمز کے لیے فنڈز جمع ہوئے، کبھی آئین ری رائٹ ہوا اور کبھی وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب کوئی ایڈونچر کرے گا تو میرا نہیں خیال اس سے زیادہ سہولت ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پٹیشن کو سنا نہیں جانا چاہیے۔ بشرا بی بی کی رہائی میں حکومت نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس کے بعد بھی اختلافات برقرار۔ 26ویں ترمیم کا کیس رواں ہفتے فل کورٹ میں لگایا جائے۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس کو خط لکھا۔ 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی۔ کمیٹی فیصلے کے باوجود کاز لسٹ جاری نہ ہوئی۔ دونوں ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم ججز نے خود اجلاس بلایا۔ دونوں ججز نے 31 اکتوبر کے میٹنگ منٹس رجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ مشاورت نہ کوارڈینیشن، وعدے بھی وفا نہ ہوئے، بلاول بھٹو حکومت سے روٹھ گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر حکومت سے شکوے۔ بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام بھی واپس لے لیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مساوی نمائندگی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ حکومت کے ساتھ کے مستقبل کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول بھٹو وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے متوقع۔
بلاول بھٹو کی ناراضگی ہوتی تو کل ان کے بندے ووٹ نہ دیتے. مشیر قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی ABN نیوز سے گفتگو. کہا جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں ان کے نمبر موجود تھے, کسی ناراضگی کا علم نہیں. میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. حکومت تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. بینچ راستے میں چھوڑنے والے اور بیچ راستے میں چھوڑ جانے والے وزیر اعظم نے تمام اتحادیوں کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی. پیپلز پارٹی پر منحصر ہے وہ کابینہ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں. پالیسی ریٹ کم ہونے سے 1300 ارب روپے کے قرضوں میں کمی آئے گی اور آنے والے وقتوں میں مالیاتی گنجائش ملے گی. پاور سیکٹر میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک بڑا ونٹر پیکج لایا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں معیشت کو ترقی دے کر روزگار برآمدات بڑھانا ہے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. میرے دورے کے تناظر میں پاکستانی وفد سعودی عرب روانہ ہو گیا. پاکستانی وفد IT معدنیات اور توانائی کے شعبے پر بات کرے گا. IT شعبے میں سعودی عرب میں بڑی مانگ ہے, وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو کمر کس لیتی ہیں. اسٹیٹ بینک کی پالیسی میں کمی آئی, پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 15% پر آ گیا. یہی سلسلہ جاری رہا تو معیشت بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی. آئندہ برس 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے. وفاقی کابینہ کی حج پالیسی 2025 کی منظوری. سرکاری حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا. حج کوٹا گورنمنٹ اور پرائیویٹ حج سکیم میں 50% کے تناسب سے تقسیم ہوگا. حج پالیسی میں اسپانسرشپ سکیم بھی منظور. طویل دورانیے کا حج 38 سے 42 اور مختصر دورانیے کا حج 20 سے 25 روز پر محیط ہوگا. عازمین حج کے لیے سعودی حکومت سے منظور شدہ ویکسین لازمی قرار. PTI رہنما اسد قیصر کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات. تحریک انصاف کے رہنما اسقن زادہ حسین یوسف زئی بھی اسد قیصر کے ہمراہ تھے. ملاقات میں پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی ترامیم پر مشاورت. PTI کے وکیل فیصل چوہدری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد کہا مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومت کے قانون سازی کے خلاف ایک جیسا موقف رکھتے ہیں. آئینی ترمیم اور آئینی بینچ جیسے اقدامات کو عوام اور عدلیہ پر حملہ جو قانون سازی ہوئی اسے ہم دونوں اپوزیشن جماعتیں غلط قرار دے رہی ہیں. نون لیگ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی. PTI نے پارلیمنٹ کے اندر مثبت کردار ادا نہیں کیا. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا پچھلے 2 سال سے ملک میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے. حکومت جو آئین کے ساتھ کر رہی ہے کیا اب کچھ بچا ہے؟ عوام کے مفاد کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. نون لیگ کے ساتھ PTI نے ماضی میں غلط کیا. آج نون لیگ جو کر رہی ہے اس کا جواب اسے دینا پڑے گا. چھبیسویں آئینی ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 جسٹس جمال خان مندوخیل بھی رکن بن گئے. کمیشن ممبران کی تعداد 13 ہو گئی. 26ویں ترمیم کے بعد کمیشن نامزدگیاں براہ راست وزیر اعظم کو بھیجے گا جو تقرر کے لیے صدر کو بھیجیں گے. وزارت قانون کے مطابق آرٹیکل 175A شق 2 اور شق D3 کے تحت جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ کسی رکن کی عدم موجودگی یا کسی آسامی کے خالی ہونے کی صورت میں بھی باطل نہیں ہوگا. سپریم کورٹ میں 2 پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیاں قائم. جسٹس امین الدین دونوں کے رکن ہوں گے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی برائے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان شامل. پریکٹس اینڈ پروسیجر آئینی بینچز کمیٹی کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے. کمیٹی میں جسٹس امین کے علاوہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک شامل. جسٹس منیب اختر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر. ایڈوکیٹ شاہجہان خان نے درخواست میں کہا جسٹس منیب اختر کو کام کرنے سے روکا جائے. آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی جائے. جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ کے نظام غیر فعال کرنے کے مرتکب. متعدد بار ججز کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. جسٹس منیب اختر جج کے عہدے پر رہنے کے قابل نہیں. حکومت نے IMF قرض پروگرام کی ایک اور شرط پوری کر دی. رواں مالی سال کے لیے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ECC سے منظور. حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. وزارت خزانہ کے مطابق گردشی قرض میں اضافے کا بہاؤ کم کر کے 36 ارب روپے تک لایا جائے گا. گزشتہ مالی سال کا گردشی قرض 2,363
93 ارب روپے ہو گیا۔ IMF کو گردش قرض 2310 ارب روپے سے نہ بڑھنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ رواں مالی سال گردش قرض میں 1077 ارب روپے اضافے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال، برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم کا ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ مشرق کی وسطیٰ کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ ایران اور پاکستان غزہ میں نسل کشی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ پی ٹی آئی کو اب امپائر دستیاب نہیں، ٹرمپ سے امیدیں لگانا ایک ٹرمپ کارڈ ہے۔ سینیٹر پرویز رشید کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا پاکستان کی عدالتوں کا جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل ہوگا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ پی ٹی آئی والوں نے قبریں تو ڈی چوک میں کھود دی تھیں، نہ کفن پہنا نہ قبروں میں اترے۔ ان کی تحریک جس طرح ماضی میں ناکام ہوئی، آئندہ بھی اسی طرح ناکام ہوگی۔ کسی کے آنے جانے پہ کہانیاں بنانا ان کا کام ہے جو سچ کے قریب سے نہیں گزرتے۔